In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. آج کی یہ ویڈیو بہت اہم ہے کیونکہ اس میں ہم پڑھیں گے the use of articles. آرٹیکلز کو اردو میں حروف تنکیر کہتے ہیں اور انگلش میں اس کا استعمال بہت اہم ہے. اگر ہم انگلش بول رہے ہوں، چاہے ہم انگلش بولیں یا انگلش لکھیں، آرٹیکل کا استعمال لازمی ہوتا ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر ایگزام کے اندر، یعنی مڈل سے لے کر سیکنڈری سے انٹرمیڈیٹ، ایون گریجویشن اور ماسٹر لیول، ایون کمپٹیشن کے ایگزامز کے اندر بھی آرٹیکلز کا استعمال شامل ہے. اس لیے اس کو توجہ سے سننا اور توجہ سے پڑھنا اور سیکھنا بہت ضروری ہے. The use of articles یعنی وہ لفظ جو کسی ناؤن سے پہلے آ کر اس کے معنی میں کوئی خصوصیت یا عمومیت پیدا کرے، اسے اردو میں حروف تنکیر کہتے ہیں اور انگریزی میں اس کو ہم آرٹیکلز کہتے ہیں. پوری انگلش کے اندر اے، این اور دا انگریزی میں یہ صرف آرٹیکلز ہیں، اور ان آرٹیکلز کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. اب یہاں تک یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ آ، این اینڈ دا صرف یہ تین آرٹیکلز ہیں جو کہ پوری انگلش میں استعمال ہوتے ہیں. ان آرٹیکلز کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، یعنی اے اور این کو ہم انڈیفینٹ آرٹیکل کہتے ہیں، جبکہ دا کو ہم ڈیفینٹ آرٹیکل کہتے ہیں. اچھا، آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اے اور این دونوں انڈیفینٹ آرٹیکل ہیں، اور عمومیت سے مراد یہ ہے کہ یہ ہم کامن ناؤن کے ساتھ ان کو استعمال کرتے ہیں اور کسی بھی ناؤن کو بالکل عام سا بنا دیتے ہیں، یعنی وہ جو ہے کامن ہوتا ہے اور عام سا ناؤن ہے، تو اس کے لیے ہم اے اور این استعمال کرتے ہیں. اس ویڈیو میں صرف ہم انڈیفینٹ آرٹیکل اے اور این کا استعمال پڑھیں گے، جبکہ دا کے لیے، یعنی جو ڈیفینٹ آرٹیکل دا ہے، اس کے لیے آپ کو ڈیفینٹ آرٹیکل کی ویڈیو دیکھنی ہوگی. دا کے استعمال کے لیے آپ ڈیفینٹ آرٹیکل کی ویڈیو دیکھیں. انڈیفینٹ آرٹیکلز کے اندر دو حرف اس میں شامل ہیں، یعنی اے اور این. اے اور این دونوں انڈیفینٹ آرٹیکل کہلاتے ہیں. اچھا، اے اور این کسی بھی ناؤن کے معنی میں عمومیت پیدا کرتے ہیں. اچھا، عمومیت سے مراد یہ ہے کہ جب ہم یہ بولتے ہیں اے ٹیبل، تو یہ کوئی خاص ٹیبل کی بات نہیں ہو رہی، یعنی کسی عام سے ٹیبل کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح جب میں بولتا ہوں این اورنج، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خاص یہ سنگترا نہیں ہے یا مالٹا نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی سا بھی ایک عام سا جو ہے نا وہ سنگترا ہے، جس کے لیے ہم نے این اورنج کا استعمال کیا ہے. یعنی اے اور این کسی بھی ناؤن کے ساتھ استعمال ہو کر ان میں عمومیت پیدا کرتے ہیں، ان کو آرڈنری سے بنا دیتے ہیں. اب یہ دیکھتے ہیں کہ انڈیفینٹ آرٹیکلز یعنی اے اور این کو ہم کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں. اے یا این کو سنگولر کامن ناؤن یعنی واحد اسم نکرہ سے پہلے استعمال کرتے ہیں. اچھا، آپ ایک بات صرف ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اگر اسپوکن انگلش کی بات ہو یا ریٹن انگلش کی بات ہو، اگر آپ نے سنگولر کامن ناؤن استعمال کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ نے اے یا این کا استعمال لازمی کرنا ہے. اچھا، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ اے یا این کو ہم سوائے سنگولر کامن ناؤن کے علاوہ کہیں استعمال نہیں کرتے. اکثر ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ایجیکٹو کے ساتھ بھی استعمال کر لیتے ہیں. اس سے پہلے آپ نے ایجیکٹو کی ویڈیو دیکھ لی ہے، اسی طرح کامن ناؤن کو بھی آپ نے ناؤن کی ویڈیو میں پڑھ لیا ہے. تو آج ہم اسی وجہ سے اے اور این کا استعمال پڑھ رہے ہیں کہ یہ کہاں کہاں لگتا ہے. یعنی جب بھی سنگولر کامن ناؤن ہو تو ہم اس سے پہلے اے یا این کا استعمال لازمی کرتے ہیں. فار ایگزامپل اے چیئر، اس کا مطلب یہ عام سی کوئی سی کرسی ہے. اے ٹیبل یعنی کوئی عام سی ایک میز ہے جس سے بات کر رہے ہیں. اے کھاؤ، اے بوائے، تو آل دیز آر سنگولر کامن ناؤن. این ایگ، این ایپل، تو یعنی ہم نے سنگولر کامن ناؤن سے پہلے اے یا این کا استعمال کیا ہے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین اے اینڈ این، یعنی اے اور این کے مابین کیا فرق ہے. اگر کوئی واحد اسم واؤل کی آواز دے، یعنی الف یا این کی اگر آواز دے تو اس کے ساتھ آپ این استعمال کریں، اور باقی تمام جو اسم ہیں ان کے ساتھ آپ آ کا استعمال کر سکتے ہیں. انفرادی حروف جن کی واؤل آواز ہو ان کے ساتھ بھی ہم این ہی لگاتے ہیں. اچھا، اب اس کی ایگزامپل کو غور کریں تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ ہم اے اور این کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں. لک ایٹ دا فرسٹ ایگزامپل، اے یونیفارم. دیکھیں یہاں پر یو سے جو ورڈ ہے وہ شروع ہو رہا ہے. یونیفارم از اے سنگولر کامن ناؤن، لیکن اس کی جو ساؤنڈ ہے
وہ وول ساؤنڈ نہیں ہے، یعنی الف یا عین کی آواز نہیں ہے، اس لیے اس سے پہلے ہم نے آ کا استعمال کیا. یورپین. اب دیکھیں یہاں وول سے تو شروع ہو رہا ہے لفظ یورپین، EUROPEN، لیکن جو ای ہے یہ وول ساؤنڈ نہیں دے رہا ہے یہ لفظ، یعنی اس کی ساؤنڈ جو ہے وہ الف یا عین کی آواز نہیں ہے، اس لیے اس سے پہلے ہم آ استعمال کریں گے. لیکن لک ایٹ دا نیکسٹ ورڈ، این انکل، یعنی کوئی سے چچا ہیں جن کو میں نہیں جانتا، انکل ہیں تو این انکل. ان دا سیم وے این آنین. آنین جو ہے یہ وول ساؤنڈ ہے، یعنی ہر وہ لفظ جو الف یا عین کی آواز دے اس سے پہلے آپ این استعمال کریں گے، ورنہ آپ آ کا استعمال کریں گے. جسٹ لائک a book, a table, a chair. اچھا look at the next example, an L plate. اب L is a consonant، لیکن اس کی جو ساؤنڈ ہے وہ الف یا عین کی آواز یعنی وول ساؤنڈ ہے. اچھا یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے ساؤنڈ کو دیکھنا ہوتا ہے، وول کو نہیں دیکھنا. یعنی ضروری نہیں ہے کہ اگر وول جو ہے وہ ہوگا تو ہی ہم این لگائیں گے، بلکہ وول کا ہونا زیادہ ضروری نہیں ہے، وول ساؤنڈ کا ہونا لازم ہے. جسٹ لائک این MP یعنی موٹر وے پولیس. ایم جو ہے یہ کانسوننٹ ہے لیکن اس کی جو ساؤنڈ ہے وہ وول ساؤنڈ ہے، اس لیے ہم نے بولا ہے این MP. این ایکس رے. اب ایکس جو ہے یہ کانسوننٹ ہے لیکن اس کی ساؤنڈ وول ہے، اس لیے ہم نے این لگایا، این MA. یعنی ایم جو ہے میں نے جیسے کہ پہلے بتا دی کہ اس کی ساؤنڈ جو ہے وہ وول ہے، جبکہ یہ کانسوننٹ ہے لیکن اس سے پہلے آپ این ہی استعمال کریں گے. تو پلیز ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی بھی سنگولر کامن ناؤن کی آواز وول ہوگی، وول آواز ہوتی ہے الف یا عین کی آواز، تو آپ این استعمال کریں ورنہ آپ اے لازمی استعمال کریں. اچھا اب یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ان کا استعمال کہاں کہاں کرتے ہیں، یعنی اس کی تھوڑی سی تفصیل سے ابھی ہم ان کا استعمال دیکھیں گے. واحد اسم نکرہ کے ساتھ. تو یہ واحد اسم نکرہ وہی ہے سنگولر کامن ناؤن، جیسے شی نیڈس اے بک، یعنی اسے کتاب کی ضرورت ہے. اب بک تو یہاں کوئی بھی کتاب ہو، یعنی یہ کوئی اسپیسیفک بک نہیں ہے. وی باٹ این آئس کریم. تو این آئس کریم مین کوئی سی ایک ہم نے آئس کریم خریدی ہے، یہ پرٹیکولر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اسپیسیفک ہے، ایٹسٹرا وغیرہ وغیرہ. اچھا بیفور اے سنگولر کامن ناؤن وچ ریپرزینٹس دا ہول کلاس، یعنی ایسا واحد اسم نکرہ جو اپنی جماعت کی مثال کے طور پر استعمال ہو. مثلا a child needs laugh. A child needs laugh. It means اس کا مطلب یہ ہے all children need laugh، یعنی تمام بچوں کو ہنسنے کی ضرورت ہوتی ہے. A car must be insured. اس کا مطلب یہ ہوا کہ all cars must be insured، یعنی تمام گاڑیوں کی انشورنس ہونی چاہیے. تو یہاں a car جو ہے یہ اپنی پوری کلاس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. In the same way a student needs proper guidance. It means all students need proper guidance. اس کا A student needs proper guidance کا مطلب یہ ہوا کہ تمام اسٹوڈنٹس کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہاں جو ہم نے آ استعمال کیا وہ پوری اپنی یعنی کلاس کو سٹینڈ کر رہا ہے، اس کی ریپرزینٹ کر رہا ہے، اس لیے ہم نے اس کے پہلے آ استعمال کیا ہے. بیفور اے پروفیشن. اچھا کمپلیمنٹ کے ساتھ اس میں پیشے بھی شامل ہوں، یعنی وہ الفاظ جو کسی بھی سینٹینس کے مفہوم کو مکمل کرتے ہیں ان کو ہم کمپلیمنٹ بولتے ہیں. تو اس میں چونکہ جو پروفیشن ہے دے آر انوالوڈ، اس میں شامل ہوتے ہیں. کمپلیمنٹ کے ساتھ اس میں پیشے بھی شامل ہیں، یعنی کمپلیمنٹ وہ ہوتا ہے جو کسی بھی سینٹینس کے سینس کو کمپلیٹ کرتا ہے، یعنی مکمل کرتا ہے، اور اس میں پیشے بھی انکلوڈڈ ہیں. جسٹ لائک شی از اے ٹیچر، یعنی وہ ایک استانی ہے، اے ٹیچر ہے، کوئی اینی ٹیچر ناٹ پرٹیکولر. نائل از اے لیڈی ڈاکٹر. اٹ مینس اینی لیڈی ڈاکٹر، یعنی کوئی پرٹیکولر کی بات نہیں ہو رہی، یعنی ایک لیڈی ڈاکٹر ہے. شی واز این ایکٹریس. این ایکٹریس مین اینی ایکٹریس، یعنی کوئی بھی. تو یہ سنگولر کامن ناؤن یہ پروفیشن تھے جن کا ہم نے ان سے پہلے ہم اے یا این کا استعمال لازمی کرتے ہیں. بیفور ناؤنس ماڈیفائنگ اے کوانٹٹی، یعنی وہ الفاظ یعنی وہ ناؤن جو خاص مقدار کے اظہار کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. جسٹ لائک اے ڈزن، یعنی ایک درجن. اب یہاں ون ڈزن نہیں کہتے. جسٹ لائک آئی باٹ بناناس اے ڈزن، یعنی میں نے ایک درجن جو کیلے ہیں وہ خریدے ہیں. A great deal of. He did a great deal of job. اس نے بہت بڑا کام کیا ہے. تو a great deal of. In the same way, a couple of. اس کا مطلب جیسے میں نے 2 گھنٹے آپ کا انتظار کیا. I waited for you a couple of hours. A couple of mean 2 hours. یعنی 2. A lot of. We do a lot of work. ہم یعنی بہت سا کام کرتے ہیں. تو یہ جتنی مقداریں ہیں a lot of, a couple of, a great deal, a dozen، ان سب کے ساتھ ہم آرٹیکل کا استعمال کرتے ہیں. اچھا بیفور اسپیسیفک نمبرز، یعنی مخصوص نمبرز ہیں، یہ جو ہم کہتے ہیں 100، 100، 1000، 1000، 10 لاکھ، 1 ملین ایٹسٹرا، یعنی ان کے ساتھ بھی
جو ہے وہ آرٹیکل کا یوز ہوتا ہے. بیفور فریکشنز یعنی بٹوں کے ساتھ، تو اکثر ہم یہ جو میتھ کے اندر بٹے یوز کرتے ہیں، جیسے لک ایٹ دا فرسٹ ایگزامپل 1.5 یعنی 1/2 جسے کہتے ہیں، یا خالی اگر 1/2 ہے ½ ان دا سیم وے 1/3 ہے تھرڈ، 1/4 ہے فورتھ، 1/5 ہے ففتھ. تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے سب کے ساتھ آرٹیکل کا یوز کیا ہے. ان دا سیم وے ½ شیئر یعنی آدھا حصہ جو ہوتا ہے، یا ½ پورشن یعنی یہ آلموسٹ سیم ان کی میننگ ہے کہ آدھا حصہ ہے. تو جتنے بھی فریکشنز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم کا استعمال یعنی کرتے ہیں، آرٹیکل یوز کرتے ہیں. بفور پرائس، اسپیڈ اینڈ ریشو، قیمت، رفتار اور شرح وغیرہ کے ساتھ بھی آرٹیکل لازمی استعمال ہوتا ہے. جسٹ لائک 40 km/h یعنی فی گھنٹہ 40 کلومیٹر کے رفتار سے، رفتار کی بات ہو رہی ہے. 3 times a day یعنی ہماری جو شرح ہے اب دن میں 3 مرتبہ. 5 rupees a dozen یعنی 5 روپے کی کوئی چیز ہے وہ آپ کو 1 ڈزن مل جائے گی. 20 rupees a kg 20 روپے کا 1 کلو ملے گا آپ کو. تو یہ دیکھا آپ نے کہ ہم نے پرائس، اسپیڈ اور ریشو کے ساتھ بھی آرٹیکل کا استعمال کیا ہے. بفور سنگولر کاؤنٹیبل ناؤنس ان ایکسکلیمیشنز، استجابیہ جملوں میں واحد ناؤن سے پہلے. اچھا یہ میں بتا دوں کہ استجابیہ جملے کون سے ہوتے ہیں. یعنی جب ہم نے حیرت کی بات کرنی ہو، یعنی ہم نے حیرت کا اظہار کرنا ہوتا ہے، تو اس کو ہم استجابیہ جملہ بولتے ہیں. فار ایگزامپل واٹ اے کیوٹ بیبی، واہ کتنا پیارا بچہ ہے. واٹ اے لولی پین، کتنا خوبصورت قلم ہے. واٹ اے لانگ وے ایٹسٹرا وغیرہ وغیرہ. یعنی آپ نے دیکھا ہے کہ اگر ہم نے ایکسکلیمیٹری سینٹنس جو ہے وہ استعمال کرنے ہو تو ان کے ساتھ بھی ہم آرٹیکل کا یوزج کرتے ہیں. بفور اے یونٹ اور پورشن آف انکاؤنٹیبل ناؤنس. دیکھیں انکاؤنٹیبل ناؤنس کے ساتھ ہم آرٹیکل کا استعمال نہیں کرتے، لیکن اگر آپ نے اس میں سے ایک یونٹ کی بات کرنی ہو یا ایک پورشن کی بات کرنی ہو تو دین وی مسٹ یوز آرٹیکل بفور دیٹ. فار ایگزامپل شی نیڈس اے بٹ آف ہیلپ. اب ہیلپ جو ہے یہ نان کاؤنٹیبل ہے، انکاؤنٹیبل ناؤن ہے، لیکن اب بٹ مین تھوڑی سی، اسے ذرا سی ہیلپ کی ضرورت ہے. پلیز گیو می اے پیس آف پیپر. اب پیپر جو ہے وہ انکاؤنٹیبل ناؤن ہے، لیکن جب ہم نے ایک پیس کی بات کرنی ہو تو آپ پیس آف پیپر کہہ سکتے ہیں. ان دا سیم وے آئیڈ لائک اے کپ آف کافی. اب دیکھیں کافی از اے نان کاؤنٹ ناؤن یعنی انکاؤنٹیبل ناؤن ہے، جبکہ ہم نے سنگولر اگر یونٹ یا پورشن شو کرنا ہے اے کپ آف کافی. تو کیپ ان مائنڈ کہ جب بھی انکاؤنٹیبل ناؤن کا آپ نے یونٹ یا پورشن لینا ہو تو اس سے پہلے ہم آرٹیکل کا استعمال ضرور کریں گے. بیفور مسٹر، مسز اینڈ مس. مسٹر، مسز اور مس سے پہلے بھی ہم آرٹیکل کا استعمال لازمی کرتے ہیں. یہاں میں یہ بات کلیئر کرتا چلوں کہ جب ہم بولتے ہیں مسٹر علی تو اٹ مینس جو بولنے والا ہے اس کے لیے علی صاحب جو ہیں وہ اجنبی آدمی ہیں، وہ ان کو جانتا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی کوئی علی نامی شخص جو ہے نا وہ مجھے ملا تھا، آئی میٹ مسٹر علی. اٹ مینس ان نون پرسن. ان دا سیم وے مسز عالیہ، اٹ مینس بولنے والے کو یہ نہیں پتا کہ ہو از عالیہ، عالیہ کون ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ عالیہ نامی خاتون یا کوئی عالیہ نامی بیگم جو ہیں وہ آئی تھیں یا ان سے ان کی ملاقات ہوئی تھی. ان دا سیم وے مس نائلہ. یہاں جب ہم مس نائلہ بولیں گے یعنی مس، مسٹر یا مسز کے ساتھ آرٹیکل استعمال کریں گے تو اٹ مینس کہ ان لوگوں کو ہم جانتے نہیں ہیں، دے آر اسٹرینجر، اجنبی ہمارے لیے لوگ ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی علی نامی شخص آیا تھا، تو یہ وہی ایگزامپل ہے اس کی. یا کوئی نائلہ نام کی لڑکی جو ہے وہ آپ سے ملنے آئی تھی تو مس نائلہ کیم ٹو سی یو. یہ ان کے معنی چینج ہو جاتے ہیں جب ہم ان کے ساتھ آرٹیکل استعمال کرتے ہیں. ادروائز ہم کسی بھی شخص کے نام سے پہلے ہم کوئی آرٹیکل استعمال نہیں کرتے. کیپ ان مائنڈ یعنی یہ جو اگر ہم صرف مسٹر علی کی بات کریں یا مس، اٹ مینس اگر ہم اس کو جانتے ہیں تو پھر ہم آرٹیکل استعمال نہیں کریں گے. یعنی میں اگر جو ہے وہ مس نائلہ کو جانتا ہوں تو میں کہوں گا جی مس نائلہ لیوز ان مائی نیبرہڈ، پھر ہم استعمال یعنی آرٹیکل نہیں لگائیں گے. آرٹیکل لگانے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اجنبی لوگ ہیں اور یہ ان کو ہم جانتے نہیں ہیں، لیکن ان کا یہ نام ہے جو ملنے آیا تھا یا جو مجھے ملا تھا، لائک دس ون. فیو اور لٹل سے پہلے بھی ہم آرٹیکل کا استعمال کرتے ہیں، لیکن کیپ ان مائنڈ فیو جو ہے یہ تعداد کے لیے یعنی وہ ناؤنس جو نمبر شو کرتے ہیں ان کے ساتھ ہم فیو استعمال کرتے ہیں، اور لٹل کو ہم کوانٹٹی یعنی مقدار کے لیے استعمال کرتے ہیں. وہ ناؤن جو کاؤنٹ نہیں ہو سکتے ان سے پہلے ہم لٹل لگائیں گے، اور جو ناؤن ہم گن سکتے ہیں اس سے پہلے ہم فیو استعمال کرتے ہیں.
لیکن جب ان کے ساتھ آرٹیکل لگ جاتا ہے جیسے a few یا a little تو ان کا پازیٹیو سینس بن جاتا ہے. یعنی look at the first example, I have quite a few books on English. میرے پاس انگلش کے موضوع پر چند کتابیں ہیں, تھوڑی کتابیں, لیکن ہمارا گزارا ہو سکتا ہے, ہمیں کہیں اور سے نہیں لینی پڑے گی. In the same way I have a little salt, یعنی تھوڑا سا نمک ہے لیکن گزارا ہو جائے گا, یعنی ہمیں کہیں اور سے نہیں لینا پڑے گا. یہ پازیٹیو سینس کے اندر ہم جو ہے نا مفہوم دیتا ہے. خالی فیو اور لٹل نیگیٹو سینس دیتے ہیں, لیکن جب ان کے ساتھ ہم آ کے استعمال کر لیتے ہیں تو دے گیو اس پازیٹیو, یعنی جس سے ہمارا گزارا ہو جاتا ہے. جسٹ لائک دیر آر اے فیو پیپل ان دا روم, کمرے میں چند ایک لوگ ہیں, یعنی لوگ ہیں مطلب بہت کم بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ بھی نہیں ہے. Can't you walk a little faster, یعنی ایک بندہ چل رہا ہے, اس نے کہا ذرا تھوڑا اور تیز چل لو. a little faster یعنی تاکہ ہم اپنی منزل پر جلدی پہنچ جائیں, ایٹسیٹرا وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہم فیو میں نے بتا دیا کاؤنٹ ڈاؤن سے پہلے استعمال کرتے ہیں, جبکہ لیٹل کو نان کاؤنٹ ڈاؤن سے پہلے, اور جب ان کے ساتھ آ استعمال ہوتا ہے تو یہ پازیٹیو سینس دیتے ہیں. when introducing someone, اچھا جب ہم کسی کا تعارف کراتے ہیں تو بھی ہم آرٹیکل کا استعمال کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل this is a friend of mine, جناب یہ میرا دوست ہے. a friend of mine, he is a new student in our class, یعنی یہ جو صاحب ہیں یہ ہماری کلاس میں نئے طالب علم ہیں. Ahmed's a colleague from work, a colleague یعنی یہ احمد صاحب کام کے ہمارے ایک ساتھی ہیں, تو اس لیے ہم نے جب بھی ان کا تعارف کرائیں گے کسی بھی آپ دوست کا یا کسی اور کا, تو ہم اس سے پہلے آرٹیکل کا استعمال کرتے ہیں. اچھا اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم انڈیفینٹ آرٹیکل کہاں کہاں استعمال نہیں کرتے, یعنی ویئر وی ڈونٹ یوز اے اینڈ این. فرسٹ آف آل بیفور انکاؤنٹیبل ناؤن, جتنے بھی ناؤن نہیں گنے جا سکتے, جسٹ لائک گولڈ سونا, اسٹیل اسٹون, واٹر شوگر, سینڈ, یعنی جیسے رائس ملک, یہ جتنے ایسے نان کاؤنٹ ناؤن ہیں یعنی انکاؤنٹیبل ناؤن ہیں, ان سے پہلے ہم نے انڈیفینٹ آرٹیکل کا استعمال نہیں کرنا. ان دا سیم وے جیسا کہ میں نے پہلے بتا دیا, اگر کسی آدمی کا ویسے ہم نے جس آدمی کو ہم جانتے ہیں اگر ہم اس کا نام لیں گے تو ہم وہاں بھی انڈیفینٹ آرٹیکل استعمال نہیں کرتے. ان دا سیم وے کھانوں کے نام سے پہلے, مگر اگر کھانا خاص ہو تو پھر ان کا استعمال کر لیتے ہیں, چاہے بریکفاسٹ کی بات ہو, لنچ کی بات ہو یا ڈنر کی بات ہو, ہم اس سے پہلے آرٹیکل استعمال نہیں کرتے. لیکن یہ اس وقت استعمال نہیں کرتے جب یہ ہم عام بریکفاسٹ کی بات کرتے ہیں, جو ہم روز بریکفاسٹ کرتے ہیں, یا دوپہر کے وقت ہم لنچ کرتے ہیں, یا رات کے وقت ڈنر کرتے ہیں. لیکن اگر وہ خاص ہوں, یعنی اگر آپ کو کسی نے دعوت دی ہوئی ہے, اور تو ظاہر ہے وہ کامن ڈنر تو نہیں ہوگا نا, اس میں تو بہت ہی کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی, تو وہاں آپ آرٹیکل کا استعمال کر سکتے ہیں. یعنی اس کا سینس چینج ہو جاتا ہے اگر ہم کھانوں کے نام سے پہلے آرٹیکل کا استعمال کریں. فار ایگزامپل آئی ہیو بریکفاسٹ ایٹ 7, یعنی میں روزانہ 7 بجے ناشتہ کرتا ہوں, یعنی دس از مائی روٹین. اب لک ایٹ دا نیکسٹ سینٹینس, ہی واز انوائٹیڈ ٹو اے ڈنر. تو یہاں ڈنر سے پہلے ہم نے آج جو استعمال کیا ہے, اٹ ہیز بیکم اے پرٹیکولر ڈنر اور اسپیسیفک ڈنر, خاص ڈنر ہے جہاں بہت ساری ڈشز جو ہیں وہ وہاں تھیں اور اس میں دعوت دی گئی. وی ہیو لنچ ایٹ 1, ہم دوپہر کا کھانا 1 بجے کھاتے ہیں, یہ کامن لنچ ہے جو ہم کرتے ہیں. وی ہیو ڈنر ایٹ 8, ہم رات کا کھانا 8 بجے کھاتے ہیں. تو یہ جو ڈنر ہے اور لنچ ہے یہ ہمارا روٹین کا ہے جو ہم عام دنوں میں کھاتے ہیں. اگر اس کو ہم نے اسپیسیفک کرنا ہو تو پھر ہم اس سے پہلے آرٹیکل لگاتے ہیں, ورنہ عام روٹین کے اندر جب اس کو ہم یوز کرتے ہیں بریکفاسٹ کو, لنچ کو, ڈنر کو, اس سے پہلے ہم آرٹیکل استعمال نہیں کرتے. آپ نے دیکھ لیا کہ ہم انڈیفینٹ آرٹیکل یعنی اے اور این کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں اور کہاں استعمال نہیں کرتے. دونوں چیزیں میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی ہیں. اچھا یہاں ایک پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے, جب اکثر ہم اسٹوڈنٹ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ بتائیں ہی از انٹیلیجنٹ, تو اس سے پہلے اے لگے گا یا این لگے گا, یا میں کہتا ہوں شی از آنیسٹ, تو یہاں آنیسٹ سے پہلے آپ اے استعمال کریں گے یا این استعمال کریں گے. تو اکثر اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں, وہ انٹیلیجنٹ کو دیکھتے ہوئے اس سے پہلے این استعمال کریں گے, اور آنیسٹ کو دیکھتے ہوئے اس سے بھی پہلے این لگا لیں گے. دس از انکریکٹ, یہ بات غلط ہے, کیونکہ انٹیلیجنٹ اور آنیسٹ دونوں ایڈجیکٹو ہیں, اور خالی ایڈجیکٹو سے پہلے ہم انڈیفینٹ آرٹیکل کا استعمال نہیں کرتے. لیکن آپ اس وقت اس کا استعمال کریں گے جب میں کہتا ہوں ہی از این انٹیلیجنٹ بوائے. اگر آگے بوائے آئے گا تو آپ این ضرور استعمال کریں گے, بٹ اف دیر از نو ناؤن, اگر نو ناؤن ہے
یعنی تو نو آرٹیکل، پھر آپ کم از کم انڈیفینٹ آرٹیکل استعمال نہیں کریں گے. ان دا سیم وے وین آئی سے شی از این آنیسٹ گرل، تو گرل کی وجہ سے آپ این لگا رہے ہیں، لیکن اگر میں خالی بولوں گا شی از آنیسٹ تو پھر آپ یہاں پر آرٹیکل استعمال نہیں کریں گے، نہ اے استعمال کریں گے نہ این استعمال کریں گے. پلیز کیپ ان مائنڈ کہ ہم ایڈجیکٹو سے پہلے انڈیفینٹ آرٹیکل استعمال نہیں کرتے. اے اور این کا جو ریلیشن ہے یا تعلق ہے یا دوستی ہے وہ صرف سنگولر کامن ناؤن سے ہے. میک اٹ شور، ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اگر سنگولر کامن ناؤن آئے گا، یعنی اردو میں اس کو بولتے ہیں واحد اسم نکرہ، جیسے میز، کرسی، شہر، پھر ہم نے آرٹیکل کا استعمال ضرور کرنا ہے. جسٹ لائک آئی لیو ان آ سٹی، لیکن اگر میں بولوں گا آئی لیو ان لاہور کہنا غلط ہے، آئی لیو ان لاہور. اگر پراپر ناؤن آ گیا پھر ہم نے انڈیفینٹ آرٹیکل استعمال نہیں کرنا، لیکن سنگولر کامن ناؤن کے ساتھ اگر ناؤن ہوگا تو آرٹیکل آئے گا، اگر خالی ایڈجیکٹو ہوگا آرٹیکل نہیں آئے گا. تو پلیز اس کی پریکٹس کر لیجئے، ان باتوں کو ذہن میں رکھیے گا. آئی تھنک یو مسٹ ہیو گاٹ سم نیو تھنگس، کچھ نہ کچھ آپ کو ضرور نیا ملا ہوگا. آئی تھنک دیٹس انف فار ٹوڈے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تھینک یو ویری مچ، وش یو بیسٹ آف لک، ٹیک کیئر، گڈ بائے فار ناؤ.